السلام علیکم دوستو، امید ہے مزاج بخیریت ہوں گے۔ گزشتہ دن یعنی 3 مارچ 2021 کو سینٹ کے الیکشن کا دن تھا۔ ملک میں سیاسی پارا کافی ہائی تھا اور خصوصاً شہر اقتدار یعنی اسلام آباد میں تو کافی زیادہ ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ کامیاب ہونے والے امیدوار انتہائی خوش اور پرجوش نظر آ رہے تھے، جبکہ ہارنے والے امیدوار دھاندلی اور ہارس ٹریڈنگ کے الزامات لگا رہے تھے۔ سب سے بڑا اپسیٹ اسلام آباد میں وقوع پذیر ہوا، جہاں پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی وفاقی حکومت کی جنرل سیٹ پر کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے حکمران جماعت یعنی پی ٹی آئی کے امیدوار اور موجودہ وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو شکست دی۔ یوسف رضا گیلانی کو متحدہ اپوزیشن پی ڈی ایم کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے 169 ووٹ لیے اور 5 ووٹوں کی برتری سے کامیاب ٹھہرے۔ حکومت کی جانب سے دوبارہ ووٹوں کی گنتی کروائی گئی، تاہم دوبارہ گنتی میں بھی یوسف رضا گیلانی ہی کامیاب ہوئے۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کہ اس مقابلے میں صرف ایک امیدوار جیتا ہے اور دوسرا ہارتا ہے، ایک کی جیت دوسرے کی ہار۔ زیادہ امیدوار بھی ہوں تو جیت صرف ایک ہی کے حصے میں آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب ہی کامیاب قرار پائیں۔ کامیابی صرف ایک امیدوار کو ہی ملے گی جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوں گے۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں کہ صرف ایک امیدوار ہی جیتے؟ سب کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ محنت تو سب کرتے ہیں، کامیابی کے لیے ہاتھ پاؤں تو سب مارتے ہیں، لیکن آخر ایسا کیوں کہ صرف ایک امیدوار ہی جیتے اور باقی سب ہار جائیں؟ باقیوں کو اپنی محنت کا کچھ بھی صلہ نہ ملے، آخر ایسا کیوں؟ آخر ایسا کیوں کہ صرف ایک امیدوار ہی جیتے؟ سب کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ محنت تو سب کرتے ہیں، کامیابی کے لیے ہاتھ پاؤں تو سب مارتے ہیں، لیکن آخر ایسا کیوں کہ صرف ایک امیدوار ہی جیتے اور باقی سب ہار جائیں؟ اگر ایک فریق کے پاس ایک بھی ووٹ دوسرے سے زیادہ ہے تو وہ کامیاب ہو گیا اور دوسرے سب ناکام۔ ایسا کیوں نہیں کہ باقی امیدواروں کو بھی ان کی لیڈ کے حساب سے درجہ بدرجہ کامیاب قرار دے دیا جائے، تاکہ ان کی گئی محنت رائے گاں نہ جائے؟ لیکن یہاں ایسا نہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہاں وسائل محدود ہیں۔ نشست ایک ہے تو صرف ایک کامیاب امیدوار کو ہی وہ ملے گی۔ ایک نشست تقسیم تو ہو نہیں سکتی کہ سب میں حاصل کیے گئے ووٹوں کی نسبت سے بانٹ دی جائے۔ تو دوستو، جہاں وسائل محدود ہوں، فراوانی میسر نہ ہو، مشکل حالات ہوں، وہاں مقابلہ سخت ہی ہوتا ہے اور ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے۔ اب ذرا دوسری سائڈ پہ نظر دوڑائیے، جہاں وسائل کی کمی نہیں، نعمتوں کی بہتات اور فراوانی ہے، مقابلہ لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ کرائیٹیریا یہ ہے کہ اچھائی اور نیکی کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے۔ جس کا بھی پلڑا نیکی کا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اس کو ملیں گی بے شمار نعمتیں، انعامات،
وہ عزت پائے گا، اعلیٰ مرتبہ حاصل کرے گا، ابدی سکون پائے گا۔ اور مزے کی بات یہ کہ وہاں جو ایک دفعہ کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، وہی مقام و مرتبہ اور روب و جلال ہمیشہ قائم رہے گا۔ جو ایک بار داخل ہو گیا پھر نکالا نہیں جائے گا۔ تو دوستو، آپ بھی سوچئے کہ کیا آپ کو کامیابی صرف چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں کی چاہیے یا کہ ہمیشہ کی؟ یہ دائمی کامیابی کا پیکج آپ کا اللہ مالک و خالق رب ذوالجلال پیش کر رہا ہے۔ کیا آپ اسے حاصل کرنا چاہیں گے؟